أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. کنتم ہو تم خیر بہترین امتن امت اخرجت نکالی گئی ہو للناسی لوگوں کے لیے تأمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروفی معروف اچھائی کا بھلائی کا عرف کا وتنہون اور تم روکتے ہو عن المنکر منکر سے برائی سے وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ تعالی پر ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتابی اہل کتاب لکان البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے منہم ان میں سے یعنی بعض ان کے بعض المؤمنون مومن ہیں وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے الفاسقون فاسق ہیں. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے بری باتوں سے منع کرتے ہو روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہی ہیں. اس آیت میں امت مسلمہ کو امت خیر امت وسط قرار دیا گیا ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے. گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیری امت ہے، بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے. اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نقطے کی وضاحت مقصود اور معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کے ہی مشابہ قرار پائے گا. ان کی صفت بیان کی گئی ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. المائدہ میں وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے. امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس فرض کی ادائیگی میں کتنے لوگ نکلے ہیں. کیا واقعی یہ فرض ادا ہو رہا ہے؟ کیا میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالنا؟ یہ صرف محض سیر و تفریح ہی تو نہیں. ہم میں سے ہر کوئی نکلتا ہے. صبح اگر ہم روڈز کی طرف جائیں، باہر نکلیں تو ہم دیکھیں گے کس قدر رش ہے. کیا وہ سارے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے گئے ہیں؟ کیا وہ امت خیر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں؟ بھاگم بھاگ، دھکم پیل، نفسا نفسی، ہر کوئی اپنے اپنے دوڑ رہا ہے. کیا اسلام کے لیے، دین کے لیے؟
یا صرف دنیا کمانے کے لیے؟ یہ گویا امت مسلمہ کی شاہد حق کے منصب پر فائز ہونے کی حلف برداری ہے یہ آیت۔ ہر مسلمان مرد عورت کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ اسے اپنا مقام اور ذمہ داری معلوم ہو۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، انسانوں میں سے اٹھایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ تینوں کام اہم ترین۔ کہیں ہم غافل تو نہیں ان کاموں سے؟ بنی اسرائیل کی معزولی کے بعد یہ ہماری اس منصب پر تعیناتی کی آیت ہے۔ ان کی معزولی کی وجہ کیا تھی؟ ہم سے قیامت کے دن ہر مسلمان مرد عورت سے اس کا جواب لیا جائے گا۔ اس کی تیاری بچپن سے ہی کروائی جائے کہ ہم بہترین بن کر رہ سکیں۔ نیکی کی پہچان ہوگی تو نیکی کر سکیں گے نا، اور اس کا حکم بھی دیں گے۔ بدی معلوم ہوگی تو اس سے بچیں گے اور بچائیں گے بھی۔ آج نیکی اور بدی کی پہچان گم ہے اور امت بدی کے اس سیلاب میں کھوئی ہوئی خود ہی بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔ وہ دوسروں کو کیا راہ دکھائے گی جو خود ہی بھولی ہوئی ہو؟ ہر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بننے کی کوشش میں ہے۔ آج امت کو روحانی ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے۔ جسمانی طور پر تو ہم پھر بھی کسی حد تک فٹ ہیں، روحانی طور پر جو کمزور ہو چکے ہیں اور بیمار ہو چکے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں، ہم ہیں۔ حضرت محمد اس میں سے ہے نا، تو پھر ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم بہترین لوگ ہیں۔ لیکن یہ اعزاز کب ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے سے۔ جب تم نیکی کی طرف بلانے والے ہو۔ نیکی کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو خود نیک ہوتا ہے، نیکی پر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، جس کو نیکی کا شوق ہو، جسے نیکی سے محبت ہو۔ جو چیز آپ کو خود پسند ہی نہیں، بھلا دوسروں کو اس کی طرف کیسے دعوت دیں گے؟ اور یہ کوئی زور زبردستی کا تو کام ہے ہی نہیں، یا کسی خاص مصنوعی ٹیکنیکل قسم کی، پروفیشنل قسم کی ٹریننگ دے کر لوگوں کو جبراً کسی کام پر کھڑا کریں گے۔ نہیں، یہ تو انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے۔ اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر کو ٹٹولیے، کیا میرے اندر یہ تڑپ اور یہ طلب ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ امت وسط جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، جو بہترین امت ہے، یہ اسی وقت بہترین کہلائے گی اور بہترین ہوگی، اور اس مقام کو پائے گی جب اپنے اس فریضے کو پہچانے گی۔ فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے اور ہم صرف اپنی ذات میں گم ہو کر رہ گئے۔ صرف خود کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کی دنیا کو۔ میں، میرا گھر، میرا کمرہ، میرے بچے، میری ڈریسنگ، اور بس میں سے ہم تک نہیں آ سکتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک کمفرٹ زون ہے، صرف اسی تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اس کے باہر دوسرے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں، کن مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں مگر اکثریت ان میں سے فاسق ہے۔ اب ہم دیکھیں، اہل کتاب کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے ان سے یہ اعزاز لے لیا گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں،
اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، یعنی لوگوں کو نہ سمجھائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے ہی عذاب دے دے گا۔ یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہم اس کو روکتے بھی نہیں تو پھر یہی اشر ہوگا۔ اگر آپ نے روک دیا، کوئی نہ مانا، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان برائی کو روکے، سب سے پہلے تو ہاتھ سے، اگر نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے، اگر زبان سے بھی نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانے، اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار تو کرے، لیکن برے کام پر کبھی بھی راضی نہ ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا، تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ تو یہ فریضہ نہ ادا کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے، دھمکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کو خود وہ کام سیکھنا بھی چاہیے، نیکی کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس چیز کو نیکی کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔